السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PHN، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید زیک عباس۔ آج عمران خان صاحب نے ایک بڑی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں چند ایک باتیں جو بڑی نمایاں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ PTI کے جو کارکن علی بلال عرف ذیل شاہ جو قتل ہوا ہے پچھلے دنوں تشدد کی وجہ سے، اس کی FIR بھی عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ کٹ گئی ہے۔ 80 کے قریب جو ہے FIRs اس وقت تک عمران خان صاحب پہ کٹ چکی ہوئی ہیں، اور مزید کیا ہونے جا رہا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا ہوا ہے، پاکستان کے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں باہر جا رہے ہیں اور خدا نخواستہ کسی انجان گولی کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی موت ہو گئی ہو، تو اگلے ہی موڑ پہ پولیس آپ کو یہ کہہ کے گرفتار کر لے کہ اپنے بیٹے کے قاتل آپ خود ہیں، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو گھر سے باہر لے کے آئے ہیں۔ موقف یہ اختیار کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ علی بلال کے جو قاتل ہیں وہ عمران خان صاحب ہے، یعنی عمران خان صاحب گھر سے باہر نکلے زخمی حالت میں، انہوں نے علی بلال کو تشدد کیا، اس پہ اس کو قتل کیا، پھر وہ ڈالے میں ڈال کے، ویگو ڈالے میں ڈال کے، اور اس کو ہاسپٹل چھوڑ کے آئے، اور پھر آ کے علی اپنے زمان پارک میں دوبارہ وہ چھپ گئے۔ شرم آنی چاہیے ویسے کہ علی بلال کیا کسی کا بیٹا نہیں تھا، کسی کا بھائی نہیں تھا؟ آپ نے وہ پریس کانفرنس ضرور سنی ہوگی جس میں اس کی والدہ جو ہے اس کے سرہانے بیٹھ کے وہ کس طرح بیچاری آنسو بہا رہی ہے، اور ایک اسپیشل چائلڈ کو بے دردی سے، اور اتنی جو فوٹیج سامنے آئی ہیں ان میں دکھایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس کے سر میں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں بیچارے کے، اور کتنا تشدد کیا، اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا تشدد کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ خیر، عمران خان صاحب نے اور بھی 3-4 باتیں کی ہیں، اس میں انہوں نے کل ایک ریلی کا اعلان کر دیا ہے جس کی قیادت وہ خود کریں گے، اور انہوں نے پورے پاکستان کو مخاطب کیا، اسپیشلی لاہور کو مخاطب کر کے کہا ہے جی کہ آپ نکلیں اور اس فرعونیت کے خلاف جو ہے آپ میرا ساتھ دیں۔ مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو علی بلال کا کیس ہے، جس میں مبینہ طور پہ ان کا کہنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ حادثاتی طور پہ قرار دیا جائے۔ اب یہ کال کہاں جائے گی، کس کے خلاف تھی، کس کو کال ہو رہی تھی، اس پہ ابھی بہت ساری چیزیں ہونے باقی ہیں، اور یہ شروع سے ہی ہمارے پاکستان کا المیہ رہا ہے اور سیاست کا المیہ رہا ہے کہ سیاسی انتقام جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سیاست میں اس قدر انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں کہ وہ سوچ ہوگی، اور اس انتقامی کارروائیوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ جو ہے، اس پہ جب مریم نواز صاحبہ سے بات کی جاتی ہے تو ان کا موقف ہی کچھ اور ہے، اور بات ہی کرنا اس پہ گوارا نہیں سمجھتی، بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا مریم نواز صاحبہ سے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان قریب، تو اب میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ واپس آ کر جو ہے اپنی پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالیں، تو اس میں انہوں نے بڑا مختصر سا جواب دیا، انہوں نے کہا جی ان کا جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے سنا دیا، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ پاکستان کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کو میں لیڈ کروں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ لیڈ کرنے سے کیا مراد ہے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز صاحب، میاں شہباز صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں، کیا حالات ہیں، کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ اس وقت جتنے بھی کنونشنز ہوئے ہیں اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی نظر آ رہی ہیں، اور باقی اکا دکا جو کارکن ہیں سینئر قیادت ان کی وہ ساتھ میں نظر آ رہی ہے، لیکن میاں شہباز صاحب جو ہے وہ ابھی تک اس چیز پہ سامنے نظر نہیں آ رہے۔ الیکشن کے کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو سکی، اور امید بھی نہیں کی جا رہی کہ آئندہ چند دنوں تک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو سکے۔ جو ہو چکی ہوئی ہے اناؤنس، اس پہ بھی ابھی تک جو ہے پارٹیز، جو 11 اتحادی پارٹیز ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی سنسیریٹی نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس پہ کہاں کھڑے ہیں، جبکہ گورنرز جو KPK ہیں اور پنجاب کے جو ہیں ان کی طرف سے بالکل جو ہے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی پوچھا بھی جاتا ہے، کہ سوالات کیے بھی جاتے ہیں، تو وہ سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حالات یہ بن چکے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ بہت ساری جگہ پہ لوگ جو ہیں انہوں نے صبر کا دامن چھوڑا، اور 3-4 واقعات ایسے بھی حالیہ دنوں میں ہوئے کہ لوگوں نے اپنی پوری فیملیز کو اپنے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا۔
سوال صرف یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا ہم صرف سیاستدانوں کے منہ کی طرف دیکھیں گے یا ہم ان کی انتقامی کارروائیوں کی طرف دیکھیں گے؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کیا چاہتی ہے؟ کیا 75 سال سے ہم صرف یہ چاہتے آئے ہیں کہ ہمیں دن بہ دن جو ہے وہ غریب کر دیا جائے، ہمیں نیچے کی طرف لے کے جایا جائے؟ اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات وہ ہے کہ پاکستان کے ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ اگر انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان کی عسکری قیادت کہاں پہ کھڑی ہے؟ پاکستان کے عدلیہ کے ادارے کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پاکستان کی انتظامیہ جو ہے جس میں سارے ادارے آ جاتے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ادارے اپنی آنکھیں بند کر چکے ہوئے ہیں یا وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ غلامی کا طوق ان لوگوں کے گلوں میں پڑ چکا ہوا ہے؟ کیا کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا؟ کسی چیز کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آج اس چیز پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا، آج کوئی بڑا جو ہے ملک کا مل بیٹھ کے کسی عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہا، تو کسی اور چیز کے بارے میں وہ کیا سوچیں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں سوچنے والی کہ اگر آج ہم اپنے لیے، اپنی عوام کے لیے ہم باہر نہیں نکل رہے، ہم نہیں اٹھ کے احتجاج کر رہے، تو آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آنے والی نسلیں ہماری جو ہیں وہ کس مقام پہ کھڑی ہوں گی؟ اس وقت پوزیشن یہ بن چکی ہوئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سفید پوش جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سے باہر، ان کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ میں غریبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بیچارے بہت دور تک بات پہنچ چکی ہے، اس پہ کرنا بھی کیا آپ سنتے ہیں، لیکن سفید پوش جو لوگ ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے دال، پانی اور آٹا، روٹی، یہ ان چیزیں ان کے دسترس سے باہر ہوتے جا رہی ہیں۔ پاکستانی عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو کوئی بھی آئے وہ عوام کا سوچے، کم سے کم اب تو عوام کا سوچے، اور اگر اب بھی نہیں سوچنا تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں خدا نخواستہ کو بڑا سانحہ جو ہے وہ نما ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔